اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ عظیم ترین کامیابی پا گیا۔ یعنی عظیم ترین کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس کسی نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یعنی جنت میں داخل وہی ہوگا امت محمدیہ میں سے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جس نے اطاعت نہیں کی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب میں اور آپ خود دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کا فیصلہ ہر مسلمان آج خود کر سکتا ہے۔ میں صحابہ کی زندگی کی 2 مثالیں یہاں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ریشم کی قمیض پہن لی۔ کس کی قمیض پہن لی؟ ریشم کی قمیض پہن لی۔ ریشم کی قمیض پہن کر حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی نے ریشم پہن رکھا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہو گئے ہیں، آپ غصے میں آ گئے ہیں، سنیے اللہ کی قسم اطاعت دیکھیں حضرت علی کی کیا کیا، اسی وقت ریشم کی قمیض کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اسی وقت ریشم کے قمیض کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اور بھی آپ بھی تو آج بھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پر اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس عمل پر اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، یہ غلط کام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ غلطی مت کرو، یہ گناہ مت کرو، یہ نافرمانی مت کرو، یہ جرم مت کرو۔ آگے سے ہنس کے دکھا دے، ٹھیک ہے جی، سوچیں گے کریں گے انشاءاللہ۔ عجیب بات ہے، یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ تیرے سامنے نبی کی بات آ جائے، تیرے سامنے نبی کا حکم آ جائے، تیرے سامنے نبی کی دلیل آ جائے، تیرے سامنے نبی کا حکم آ جائے، تیری جرت نہ ہو کہ تو اس کے بعد نبی کے حکم کی مخالفت کرے۔ جب تو سن لے تو اپنی گردن کو جھکا دے اور اس چیز پر عمل کرے، یہ ہر مسلمان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ میں نے 8 حق بیان کر دیے۔ کتنے حق بیان کر دیے؟ 8 حق بیان کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ہم پر واجب ہے کہ ان حقوق کو پورا کیا جائے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، یہ ہر مسلمان پر۔ اگر یہ کرتے ہو تو کامل ایمان ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو پھر بھائیو اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ پھر اب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقوق آخر ہم پر ہیں کیوں؟ ہم پر یہ حقوق ہیں کیوں؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے افضل ہستی ہے، اس کائنات کی سب سے افضل ہستی، ان سے افضل ہستی اس پوری مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں تک بلایا ہے کہ جہاں پوری مخلوق میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ اس سے ثابت کر دیا سدرۃ المنتہا، وہاں پر جا کر جبرائیل امین نے بھی کہا تھا میری یہاں بس،
اب اس سے آگے اگر کوئی بڑھ سکتا ہے تو وہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہاں تک بلا کر اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد کریم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل سے بھی افضل ہے۔ اب یہ پتا چل گیا کہ آپ اتنی عظیم ترین اور مخلوق میں بلند ترین ہستی ہیں، اس لیے پھر آپ کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں، اس لیے کہ آپ کی یہ عظمت، آپ کی یہ شان، آپ وہ ہستی ہیں کہ جس نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کی طرف اشارہ کرنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ خیبر کے موقع پر صحیح بخاری میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پیاس لگی، پانی نہیں مل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور پیالہ منگوا کر اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھا تو انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب نے ان انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا پانی دیکھا، اس سے پانی پیا، اس سے وضو کیا، تو پوچھا کسی نے حضرت جابر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن صلح حدیبیہ کے دن تم کتنے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلتے ہوئے پانی سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہم 1500 تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ختم نہ ہوتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اتنے حریص کہ ایک انسان کو وہ دعوت دیا کرتے کہ اے میرے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ دے تاکہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایک انسان کے لیے وہ حریص تھے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی انسانوں کے لیے آپ کا انسانوں کے لیے اتنا حریص ہونا ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، آپ کا صاحب معجزہ ہونا اور آپ کا اتنا عظیم مقام اور مرتبے پر فائز ہونا ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حق کو پورا کیا جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے بڑی محبت تھی اور اپنی امت کی فکر بہت تھی، اپنی امت کے ساتھ محبت بھی بڑی تھی اور فکر بھی بڑی تھی۔ سنیے 2 حدیثیں بیان کروں گا، حدیثیں بہت ہے امت کے فکر پر، لیکن 2 باتیں بیان کروں گا، اس کو سن کر ہی کہیں ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے کرنے چاہیے۔ حدیث ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، سنیے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بھی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب سورج گرہن لگا تو آپ نے نماز پڑھائی، تو نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی جہنم کی آگ کو پیش کیا گیا اور قریب تھا کہ وہ جہنم کی آگ تم پر غالب آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہنم کی آگ تمہاری طرف بڑھنے لگی میں جہنم کی آگ پر پھونکے مارنے لگ گیا اور میں نے کہا اے میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت جب تک میں اپنی امت میں موجود ہوں تو نے عذاب نہیں دے گا، اے اللہ اس آگ کو پیچھے کر لے، اے اللہ اس آگ سے میری امت کو بچا لے۔ میری اس دعا سے اللہ نے آگ کو پیچھے ہٹا دیا۔ یعنی اتنی فکر تھی امت کی کہ کہیں یہ آگ جو ہے جہنم کی میری امت کے لوگوں پر نہ آ جائے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قرآن سن رہے تھے، ایک صحابی بیٹھے قرآن سنا رہے ہیں، اس میں مختلف انبیاء کا واقعہ، انبیاء قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے متعلق یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو اے اللہ تو غفور رحیم ہے۔ یعنی اس دن انبیاء قیامت کے دن یہ باتیں کہیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنیے اللہ کی قسم، اور محمد سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں ذرا دیکھو کہ محمد کریم کو تم سے کتنی محبت تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیتوں کو سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ روتے روتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بلایا، آواز دی جبرائیل جاؤ دیکھو اور پوچھو محمد سے کہ محمد تم کیوں رو رہے ہو، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے، حضرت جبرائیل آئے، صحیح مسلم کی روایت ہے،
آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ محمد سے پوچھو کہ محمد کیوں رو رہے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، میرے رب کو جا کر پیغام دو کہ میں اپنی امت کے متعلق یہ بات نہیں کہوں گا، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے یہ درخواست کرو کہ محمد اپنی امت کے بارے میں سوال کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا اے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں غمزدہ ہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ انہوں نے جو نبیوں کے متعلق سنا کہ نبی قیامت کے دن یہ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے گناہگار بندے، تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، لیکن تیرا وہ نبی یہ بات نہیں کہہ رہا، وہ تو کہہ رہا ہے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ابھی بھی بیٹھے رو رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے دوبارہ جبرائیل امین کو بھیجا اور کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل جا کر محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ یعنی امت کا کتنا غم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایک دن فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تمہارے بارے میں، تم سے محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم سے کتنا پیار اور تمہاری کتنی فکر، تمہاری کتنی فکر۔ کہتے ہیں اللہ نے دنیا میں نبیوں کو اختیار دیا کہ تم نے جو دعا مانگنی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں وہ عطا کر دیا جائے گا، تمہاری وہ دعا 100% ایکسیپٹڈ ہے، ریجیکٹڈ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی اور اللہ سے وہ لے لیا۔ کہتے میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ پوچھا صحابہ نے تو آپ قیامت کے دن اس دعا میں کیا مانگیں گے؟ فرمایا قیامت کے دن میں اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کا سوال کروں گا۔ اتنی فکر آپ کے بارے میں، کس کو؟ اب سوال شروع ہو گئے آپ سے۔